السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے جہاں کو بنایا ہے، اور وہی رب اپنی تدبیر کے ساتھ اس کے نظام کو بھی چلاتا ہے. کروڑ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ نے انہیں اپنی مخلوق میں سب سے اوپر والا درجہ عطا فرمایا. سورۃ العصر اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہ سورہ کس قدر اہم ہے اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں. قسم اٹھا کے اللہ نے تاکید کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ انسان سراسر گھاٹے کے اندر جاتا ہے، اور اس میں وہ انسان جن میں چار باتیں پائی جائیں گی وہ گھاٹے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، خسارے سے بچ جائیں گے. اور میں سب سے پہلی بات ایمان ہے. ایمان کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار اور اپنے اعضاء جو اس کے ہیں وہ اس کا عقلی مظاہرہ کرتے ہیں.
عمل بالجوارح اس کو کہتے ہیں، اعضاء کے اعمال۔ اعضاء میں اس کے تمام جسم کے حصے آتے ہیں، اس کی زبان ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، سب کچھ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کے اندر یہ بات ہوئی کہ اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے وضاحت کرنا چاہی تھی اور آپ کو کرنے کی کوشش کی کہ ایمان ایک ہی انسان کا وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک ہی ایمان پیدائش سے لے کر موت تک اس کا لیول ایک نہیں رہتا، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے۔ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ جب اللہ کا تقوی آنا شروع ہوتا ہے، انسان نیکی کرنا شروع کرتا ہے، نیکی کے اعمال کی وجہ سے اس کے تقوی میں اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ اور یہ بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایمان مختلف ہے۔ انسانوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ سب سے اوپر والا ایمان انسانوں میں انبیاء کا ہوتا ہے۔ امت کے اندر سب سے اوپر ایمان انبیاء کے بعد صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، پھر اس کے بعد مختلف لوگوں کے۔ ایمان نہ ہی پرسنلی طور پر انسان کا فکس ہے اور نہ ہی سب انسانوں کا ایمان برابر ہے، یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ تو کامیابی اور نجات کے لیے یا خسارے سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلا بنیادی فیکٹر اور ضروری چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو سب چیز فضول اور بیکار ہے، کچھ بھی اس کے فائدے کی چیز نہیں رہے۔ آج ہم اس کا دوسرا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے عمل صالح۔ یہ نجات کے لیے یا یوں کہیے کہ خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے دوسرا پہلو بیان فرمایا ہے، یہ دوسری صفت اور لوگوں کی بیان فرمائی ہے جو خسارے سے بچتے ہیں۔ ایمان کے اندر یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے اندر ہی بہت بڑی پرابلم لوگوں کو ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور اس کے بعد بڑی قدیم دور سے، ابھی آج کی بات نہیں ہے، اسلام کے صحابہ اور تابعین کے وقت بہت جلد بعد ہی ایسی فکر پیدا ہو گئی اور ایسے نظریے اور ایسا فلسفہ امت کے اندر پیدا کر دیا گیا کہ جس کے ذریعے یہ بات باور کرنے کی کوشش کروائی گئی کہ ایمان اگر ہو تو نجات کے لیے عمل صالح ضروری نہیں ہے، اور یہ نجات کا ایک عقیدہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، اسی سے مرجئہ لوگ پیدا ہوئے جن کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان اگر ہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ عمل نجات کے لیے لازم جز نہیں ہے، لیکن عمل کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو لہٰذا اس فکر میں امت کا ایک کثیر حصہ میں عمل بڑھا لیا، بہت بڑا حصہ۔ ابھی آپ اپنے معاشرے میں چلتے پھرتے دیکھتے نہیں، یہ عملی مظاہرہ، یار کلمہ تو پڑا ہوا ہے نا، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے، نماز نہیں پڑھتے تو خیر، فلاں کام نہیں کرتے تو خیر، یار کلمہ تو پڑا ہوا ہے نا، مسلمان تو ہے نا۔ اس بات نے اور یہ بات کو پیش کرنے والے سیکولر لوگ نہیں ہیں، یعنی ایک بات ہے کہ ہم نے تو ابھی تک ایمان کی جزیات کو اور ایمان کے پہلوؤں کو جانچا نہیں ہے، اور یہ کفر اور الحاد کی یلغار کو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم ان کے تیروں کو برستا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ ہم تو ایمان کی اساسیں خود ہی نہیں سمجھ رہے، اور ہمیں اسے بہکانے کے لیے اس امت کے اس
دین کے نام پر ہی لوگ بہت موجود ہیں۔ ابھی جہالت کی انتہا دیکھیے کہ لوگوں نے پیر بنا لیے۔ جہالت کے پہلو ذرا غور کیجیے، وہ کہتے ہیں جی آپ بس ہمارے نام کی دیگیں پکا دو، ہمارے نام سے نذرانے چڑھا دو، تمہاری جنت پکی ہم کر دیں۔ مہینے کے اندر ایک دن یا ہفتہ روزہ یا کوئی سمائی یا سالانہ، بس تم یہ کام کر دو، بس پورے سال کے گناہ معاف اور نیکیاں ہی نیکیاں اور جنت کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ ہم سے لے لو۔ یہ بے عقلی کا سارے کا سارا سلسلہ در حقیقت اگر کہیں باہر سے چلتا تو شاید ہم اس کو سمجھنے میں آسانی محسوس کرتے، لیکن یہ سارا سلسلہ فکر و محراب سے نکلتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، تو لہٰذا میں آپ کو کوشش کروں گا اپنی فہم کے مطابق کہ سمجھانے کے لیے آپ کو کوشش کروں گا کہ یہ کس قدر اہم چیز ہے اور قرآن مجید نے اس کی کتنی تاکید اس میں موجود ہے، اور ایمان اور عمل صالح کس قدر لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کی کتنی آیات اس کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کس قدر ریپیٹیشن کے ساتھ اس کو بار بار ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور صحابہ اکرام کا انداز زندگی وہ ہمیں اس بات سے آگاہی دیتا ہے کہ یہ ایمان اور عمل صالح کس قدر اہم ہے نجات کے لیے۔ اور اس صورت کے اندر تو اللہ نے 4 بنیادی احساسوں میں ایک احساس کی ایک فاؤنڈیشن میں سے ایک یہ رکھ دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر تقریباً 62 سے زائد ایسی آیات ہیں جس کے اندر اللہ جب ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ ہی عمل صالح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جنات جنتوں کی، لیکن یہاں یہ بات نہیں کی۔ ایت پوری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے لَأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کن کے لیے؟ ایمان اور عمل صالح۔ دوسری ایک اور ہے، یہ میں کہا یہ تو 70 کے قریب آیات ہیں، میں 2-4 آیات آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ دوسری آیت کے اندر دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، بخشش کا وعدہ اور بہت بڑے اجر کا وعدہ صرف ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان سے وعدہ ہے۔ اگر یہ اتنی بات ہوتی کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان سینوں میں ہے، بلکہ بات تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دل کے اندر ایمان ہے، زبان سے نہیں بھی کہتے تو خیر ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد عمل کرو یا نہ کرو بس ٹھیک ہے۔ اللہ جو وعدہ کر رہے ہیں، ہم نے تو جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو لینا ہے، ہمارے لیے رہنمائی تو قرآن کی ہے، یہ رائے اور فلسفے کے اندر سے جو عقلی دلائل دے دے کر بیان کرنا ہے، ہماری وہ دلیل نہیں بنتی ہے ہمارے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو عمل صالح کرنے اور عمل صالح ہے، جو عمل، یہ عمل تو رب کے سامنے پیش ہوتا ہے، قرآن ہے، عمل جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، نیک عمل اللہ کے سامنے جاتا ہے،
قرآن مجید کی ایت دیکھیے، سورۃ فاطر ہے، اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ، جو چاہتا ہے وہ بات عزت رہے، جس کو عزت کی تلاش ہے وہ عزت کہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ نے کیسا پوریا دے دیا، من کان یرید العزہ، تم میں سے جو بھی عزت کا تلاشی ہے، عزت چاہتا ہے، تو پھر اس بات کو جان لو کہ عزت صرف ایک جگہ سے مل رہی ہے اور کسی جگہ سے نہیں مل رہی۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مرکز و محور صرف اللہ کی ذات ہے، ساری عزتیں اس کے لیے، اور عزت صرف وہی عطا کرے گا، تمہاری عزت کو پیدا وہی کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اور بندے کا تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ بات آگے فرشتوں میں پہنچتی ہے، یہ بات آگے انسانوں میں پہنچتی ہے، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں، جانور اور پرندوں تک پھر ایک ایک چیز اس کی عزت کرتی ہے، پھر اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کی محبت کرتی ہے۔ اور عزت کا مرکز و محور کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے وہ اللہ جو عزتیں دینے والا ہے، جو عزتیں ساری کی ساری جو اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس کی طرف تمہاری ہر اچھی بات، پاکیزہ بات اس کی طرف چڑھتی ہے، اور والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح کہ وہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ عمل صالح اور اچھی بات تو رب کے سامنے پیش ہوتی ہے، اللہ کے سامنے۔ اب عمل ہوگا تو اس کے اللہ کے سامنے کوئی چیز جائے گی، عمل ہی نہیں ہوگا تو کیا چیز جائے گی؟ یہ عمل جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور پھر یہ عمل صالح جو ہوتا ہے اس کے فوائد انسان کو صرف آخرت میں نہیں مل رہے، دنیا کے اندر بہت فوائد اللہ نے رکھے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں لوگ جب ایمان اور پھر نیک اعمال کی زندگی بسر کرتے ہیں، عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ اب تو میرا رزق اور میرا معاش تک ہو جائے گا، میں کماؤں گا کیسے؟ اگر میں نے کتاب و سنت پر، دین پر، ایمان پر، شریعت پر زندگی بسر کی، میں معاشرے سے کٹ جاؤں گا، میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ جاب نہیں ملے گی، کاروبار نہیں ہوگا، لوگ دور ہو جائیں گے۔ ایسے کیسے بنتے کیوں جی؟ بہت سارے اچھا داڑھی رکھنے رشتہ کون دے گا؟ بڑے عجیب عجیب فلسفے ہیں۔ ذرا دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے دو انعام ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے بخشش، گناہوں کی معافی، اور دوسرا پاکیزہ عزت والا با عزت رزق، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ با عزت رزق، جتیاں کھا کے بھی رزق مل جاتا ہے، لیکن عزت کے ساتھ جو مل جائے کمال ہی بات، عزت والا رزق اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور کیا فائدہ؟ اللہ نے قرآن مجید کے فائدے تو بے شمار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے گا، عمل صالح اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو کیا کریں گے؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارا شمار وہ صالحین میں سے ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے اللہ بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، ان کا صدیقین کے ساتھ ان کا ساتھ بن جائے گا، شہداء کے ساتھ اور صالحین۔
اللہ یہاں فرماتے ہیں کتنا نسخہ اللہ نے دیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی کے ساتھ یہاں ہے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو صالحین کی جماعت سے شمار کر دیں گے، ان میں داخل کریں گے، وہ صالحین کی جماعت، اس کے اندر اس کا بھی نام درج ہو جائے گا، اس فہرست میں یہ بھی آ جائے گا۔ عمل صالح اتنا اہم ہے، اور اس کے علاوہ عمل صالح کرنے والا اس کی یہ نیک اعمال کی جو نیکی ہے، نیک اعمال کی نیکی، یا یوں کہنا چاہیے کہ نیک اعمال کے جو اثرات ہیں یہ صرف اس کی ذات تک نہیں رہیں گے، جہاں وہ رہ رہا ہے اس کے گرد و نواح اس کے اثرات تو پڑیں گے ہی، اس کے اثرات اس کی نسلوں کے بہت بعید بعد تک جائیں گے، بہت بعد تک جائیں گے، اور اللہ ان اثرات کو خود پہنچانے کا ذمہ لیتے ہیں، اللہ خود پہنچاتے ہیں۔ سورۃ القحف ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب وہ سفر پہ نکلے تو اللہ کا ایک بندہ جو جس سے ان کی ملاقات ہوئی، کشتی میں بیٹھے تو کشتی کے تختے اکھاڑ دیے، ایک بچہ ملا تو اس کو قتل کر دیا، ایک بستی میں گئے تو وہاں پر ایک دیوار گر چکی تھی، اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر بات سوال کیے۔ اب جب دیوار کا حوالہ ہے، میں اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ نیک اعمال کے اثرات دیکھیے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کتنے فکر مند ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری موت کے بعد بھی ہماری یہ جو جمع پونجی ہے وہ بچے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھیں، اور سب سے بڑی جمع پونجی تو خود اولاد ہوتی ہے، یہ بھی صبر کر رہے، تو اس کے لیے یاد رکھیے اپنے صالح بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوئے تو جمع پونجی آج کی اولاد چٹکیوں میں اڑا دے گی یا وہ ضائع ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لمبی چوڑی جگیریں چھوڑتے ہیں، اولاد ان کی برباد کر کے فارغ ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فوت ہوتے ہیں، ان کی اولاد دینوں سے نکل جاتی ہے۔ آئیے ذرا اس واقعہ کے اندر سے ہم نصیحت پکڑے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جب جواب دیا نا، سوال ہو گئے سارے، فرات ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جس وجہ سے تم اے موسیٰ صبر نہیں کر سکے، میں تمہیں اس کی وجوہات بتاتا ہوں۔ تو یہ دیوار جو کھڑی کی وہ کیوں کھڑی کی؟ سوال وہاں پر بھی آپ نے کر دیا کہ ہم نے کوئی اجرت ہی لے لیتے، کھانا شانا کھا لیتے، بستی والوں کو مہمان نوازی کی نہیں۔ اب جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ شہر کے اندر دو یتیم لڑکے، ان کی جو نا یہ ان کے لیے ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزُهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دو بچے یتیم جو ہے ان کے خزانہ دفن ہے۔ دو یتیم بچے، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، دیوار گر چکی ہے، تھوڑے سے اور موسمی اثرات ویدری نظر ہو گئی تو یہ اوپر سے مٹی اور نکل جائے گی، خزانہ سامنے آ جائے گا۔ تو رب کے حکم سے دیوار کھڑی ہو چکی ہے تاکہ وہ بچے کہاں پہنچے؟ فکانا، وکانا، اور یہ دیوار کیوں بنائی؟ یہ خزانے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے کر کی حفاظت کا بندوبست کیوں کیا؟ اور ریزن اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ ریزن جو میں نے پہلے بات کر دی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ یتیم بچوں کا باپ بڑا صالح عمل کرنے والا تھا۔ اس صالح عمل نے اولاد کے اعمال کو محفوظ کر دیا، اس کی جائیدادوں کو محفوظ کر دیا، ان کے معاملات کو محفوظ کر دیا۔ اولادوں کے فیوچر کی فکر کرنے والے میرے بزرگ بھائی، میری مائیں بہنیں، اگر ان کا فیوچر محفوظ کرنا ہم چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود عمل، ایمان اور اپنے صالح کی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ ان کا سارا ہی فیوچر محفوظ ہو جائے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ولید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک، یہ مسلمانوں کے عمومی خلیفہ گزرے ہیں، اور عمر بن عبد العزیز کی شان ہی نرالی تھی، تھوڑی دیر کے لیے ان کی خلافت رہی،
کتنے عبادتدار تھے، شہزادے، بیوی بھی شہزادی، ایک شہزاد، ایک بادشاہ کے بیٹے، ہر طرف سے وہ علیم کلاس کے اندر سے تھے، لیکن جب تقویٰ اور ایمان آیا تو عمر بدل ہی گئے۔ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کہلائے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، ملک کو لوٹا نہیں ہے، خزانے کو لوٹا نہیں ہے، کچھ نہیں کیا۔ حشام بن عبد الملک جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے شاید ماموں لگتے تھے، وہ کہنے لگے کچھ اولاد کے لیے بھی بنا کے جاؤ، اس کے لیے کچھ چھوڑ ہی رہے، یہ بیچارے فاقوں مر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ ہم تو ایمان کی زندگی بسر کریں گے۔ لوگوں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا عمل، ان کا عمل صالح آج مثال ہے۔ لوگوں نے دیکھا حشام جو جگیرے چھوڑ کے گیا، اس کے بچے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے بچے ایک ایک مجلس کے اندر وہ کئی ہزار دینار صدقے کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ مال تو نہیں چھوڑا۔ تو عمل صالح نسلوں تک پہنچتا ہے، ان نسلوں تک اللہ نے یہاں پر مثال دی۔ وَكَانَ أَبُوهُ صَالِحًا، وہ یتیم بچے جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، اس کے باپ جو کہ بڑا نیک اور صالح عمل کرنے والا تھا، اس لیے ہم نے اس کے خزانے کو اس کے بچوں کے لیے محفوظ کر دیا، محفوظ کرنے کا بندوبست کروا دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس تیرے رب نے یہ ارادہ کر لیا، کیا کیا؟ تاکہ وہ پوری طاقت اور جوان اور بلوغت کو پہنچے، پھر وہ اس خزانے کو نکال لیں۔ اللہ نے یہ ارادہ کر کے یہ سارا بندوبست کر دیا۔ اور یہ کیا ہے؟ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کس کے ساتھ آئی؟ باپ نیک عمل صالح، اولاد کے لیے راستے آسان۔ باپ اگر عمل صالح نہیں کرے گا، وہ اپنی اولاد کے فیوچر کو جتنا چاہے برائٹ کرتا کرے، وہ برائٹ رہے گا نہیں، ڈارک ہو جائے گا، وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ لہذا یہ عمل صالح اتنا بہترین معاملہ ہے کہ اس کے اثرات آگے نسلوں تک جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، عمل صالح صرف میں اور آپ ایمان والوں کو نہیں ہے، اللہ نے انبیاء کو یہی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ حالانکہ پیغمبر گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اس کے باوجود کیا حکم ہے کہ عمل صالح کیا جائے۔ اور عمل صالح اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی عمل کرے تھے اور وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، شرط ایک ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تو اللہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن لنحيينه حیاتا طیبہ، ہم چونکہ قریب والے فائدے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور اس کے اثرات ہماری نفسیات سے زیادہ ہوتے ہیں، دور والے اثرات مثلا دعا ہے، دعا اس کے 3-4 پہلو ہیں قبولیت کے۔ سب سے بہترین دعا کا پہلو قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ قبول کر کے اس کی آخرت کا خزانہ بنا دے، ہمارے لیے وہ نظروں سے گزر ہے، ہم پریشان ہیں۔ دوسری دعا کا قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ آپ نے دعا کی اور وہ دعا آپ کے کسی نہ کسی ایسی یعنی کہ ایونٹ کے لیے، ایسے مسائل کے لیے جو آپ پر آنے والی مصیبتیں تھی اس کی روک کا ذریعہ بن گئی، یہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اور تیسرا دعا کا درجہ یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، وہ مل گئی، اس پہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کہ بالکل قریب والا معاملہ ہے نا، یہ انسان کی نفسیات ہے، تو قریب والا معاملہ انسان پسند کرتا ہے، ہو سکتا ہے بعید والا معاملہ اس سے بہت ہی بہتر ہو۔ تو جب انسان قیامت کے دن جائے گا، بڑے بڑے ثواب کے پہاڑ نظروں، ثواب کے پہاڑ دیکھے گا، اللہ سے پوچھے یا یہ کہاں سے آئے؟ کہا وہ جو دعائیں تو مانگتا تھا
تو سمجھتا تھا قبول نہیں ہوئی، ہم نے تیرے اخلاص کو دیکھ کے قبول کر کے تیری آخرت کا خزانہ بنا دیا، آج تیرے پاس کچھ نہیں لیکن یہ خزانہ تیرے کام آئے گا۔ پھر اس وقت وہ حسرت کرے گا کہ دنیا کے اندر مانگی ہوئی دعائیں میری دنیا میں قبول نہ ہوتی، اس آخرت کا خزانہ ہی بن جاتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات جب کر رہے ہوتے ہیں کسی بات کے فوائد میں، جب قریب والا معاملہ فائدے کا ہوتا ہے انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان خوش ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بہتر ہو۔ اللہ نے کتنی باتیں بیان دی، اور یہ تو ایپ کے اندر لگے فرماتے ہیں کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد یا عورت، وہ مومن اور وہ ایمان والا ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ ترین سے زندگی دیں گے، بڑی صاف ستھری بہترین آسانی والی خوشحالی والی ہم زندگی عطا کریں گے۔ اس کے دو تین معنی ہیں، دنیا کی زندگی بھی اس کی بہترین ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی زندگی بھی حسن والی اور آخرت کی زندگی بھی حسن والی بہترین زندگی اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو لہٰذا اگلے صالح اس قدر اہم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم سب چاہتے ہیں قیامت کا دن ہو، اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، ملاقات تو سب کی ہونی ہے، سب کی ہونی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے تم جو چاہو کرو، مجھے مانو نہ مانو، مطلب مفہوم یہ ہے مانو نافرمانی کرو، فرما برداری کرو، نیک عمل کرو، بد عمل کرو، لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تم نے ملاقات مجھ سے ہی کرنی ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے ایمان کا حساب دینا ہے۔ اور مومن اللہ سے ملاقات کا بڑا شوق رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا جو شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا رب کو بھی اس سے ملاقات پسند نہیں ہے۔ تو اللہ سے جو ملاقات کا شوق رکھتا ہے ان کے لیے نسخہ سورۃ القحف کی آخری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، پر وہ شخص جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اپنے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، پھر کیا کرے؟ کہتے کیا گفٹ لے کر جائیں گے؟ بڑی ہستی سے ملاقات کریں، کسی بڑے عہدے دار سے ملاقات کریں تو ہم کیا سوچتے ہیں یار کیسے ہم بن کے جائیں، ہمارا ڈریس کیسا ہو، ہماری شکل و صورت کیسی ہو، ہمارے جوتے اور گاڑی کیسی ہو، ہم اس کو گفٹ کیا دیا کر دیں، کیا اس کے پاس لے کر جائیں تحفہ؟ ہوتا کہ نہیں؟ اور یہاں پر یہ صورتحال ہے تو رب سے ملاقات کے لیے کیا تحفہ چاہیے؟ اللہ نے خود ہی بیان کر دیا مجھے یہ تحفہ پسند ہے۔ اگر آپ کسی فرض کریں پی ایم صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنی کنیکٹ میں سوچتے ہیں کہ میں جناب وزیر اعظم کو یہ پیش کروں، لیکن وزیر اعظم خود لیٹر آپ کو بھیج دے کہ یار مجھے یہ چاہیے، مجھے تحفہ دینا تو یہ لے کر آؤ، میں سب سے بہترین کوالٹی بازار میں جا کر وہ تحفہ خرید کے جا کے پیش نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ مانگا ہے انہوں نے، کہا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ نے جو تحفہ اللہ کو چاہیے اللہ نے بیان کیا ہے، اب اس کے لیے جو بیان کیا اس میں گھٹیا درجے کا لے گئے یا اعلیٰ ترین درجے کا لے گئے؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ دیکھیے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور لوگوں جو رب سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتا ہے، جو رب سے ملاقات کرنے کی طلب رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو کیا کرے وہ؟ فلیعمل عملا صالحا، وہ رب کے سامنے نیک اعمال کا گفٹ جا کے پیش کرے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے، ایمان چاہیے، اللہ کو نیک اعمال چاہیے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جب تم رب کے سامنے ملاقات کرو تو وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کی کرسی کے اوپر نہ چڑھ کے چھوڑنا، میں اس کو وزیر اعظم مانتا ہوں۔ جب رب کے سامنے جاؤ اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا، کہ کسی اور کو پیچھے سے الہ بنایا ہو تو وہ وہاں جا کے ملاقات کرو۔ اگر تم ملاقات کرنا چاہتے ہو نیک اعمال ہو اور عمل کے اندر کوئی رب کے ساتھ شریک نہ ہو۔
وہ تحفہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اللہ نے یہ بات پسند فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، اعمال نجات کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنا ایمان ضروری ہے۔ ایمان اور عمل کو علیحدہ کر کے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور یہ جو عقیدہ پہلے میں نے بیان کیا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایمان لے آیا ہوں، مجھے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ انتہائی زیادہ شیطان کا وار ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور ہم شیطان کے شکنجے کے اندر ہیں۔ ہمیں غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے۔ آخری بات کو پیش کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندے عمل نہیں کر رہے، جب ان کی موت قریب آتی ہے پھر ان کی حسرتیں، اس وقت سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، پھر ان کی حسرتیں کیا ہوتی ہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو تمہاری اولادیں اور تمہارے مال و اسباب اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت صحیح معنوں میں خسارے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے تم میں سے کسی کو موت آئے رب کی راہ میں انفاق کرو، اپنی دی ہوئی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ جب موت آ جائے پھر رب سے التجائیں کرتے پھرو، یا اللہ اتنی جلدی میرا وقت آ گیا، مجھے تھوڑا سا مؤخر کر دے، تھوڑا سا ڈیلے کر دے، پھر میں کیا کروں؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقے کروں، پھر میں نیک اعمال کرنے لگ جاؤں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اس مہلت سے پہلے ہم ایمان اور عمل صالح کی زندگی بنا لیں، ورنہ اس کے بعد اللہ نے فرما دیا پھر واپسی ہے ہی نہیں، پھر تاخیر ہے ہی نہیں۔ جب اس کی موت آ جاتی ہے پھر تاخیر ختم ہو جاتی ہے، پھر تو اللہ کے فیصلے ہیں، آگے ہی جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سورۃ العصر میں یہ بات جو پیغام ہے اللہ نے قسم اٹھا کے کہا سارے انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے بچنے والوں میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان پہ خالص ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، ایمان ان کے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دو صفتیں پوری ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور باقی انشاءاللہ بات میں وما علینا الا البلاغ۔